بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ دھنگ رہ جائیں گے، اور یہ واقعہ ہے ایک شرابی کی قبر کا، کہ اس شرابی کی قبر پر کتے کیوں بھونکتے تھے۔ اس ویڈیو کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، ایک نوجوان گاؤں سے باہر شہر میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، تو اسے گاؤں سے نکل کر شہر میں فیکٹری جانے کے لیے کافی راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ وہ کسی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اپنا سفر پیدل کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے پیدل چلنے سے میری صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اس گاؤں کے آس پاس ایک قبرستان بھی موجود تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اہل قبور کو سلام بھی کیا کرتا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرتا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اسے ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا جو کہ اس کے سمجھ سے باہر تھا کہ اس کی آخر کیا وجوہات ہے۔ آج دن تک ایسا تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ روزانہ وہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا اور شام کو واپس اپنے گھر آیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، پچھلے 3 روز سے جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو قبرستان کے اندر سے اسے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ عام طور پر قبرستان میں کتے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ کتے اتنے زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں۔ روز بروز اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قبرستان میں داخل ہو کر دیکھے گا کہ آخر کار یہ کتے اتنے کیوں بھونک رہے ہیں۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس دن بھی کتے بھونک رہے تھے۔ جب وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جو شخص کو قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اس کی قبر پر کتے بھونک رہے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا کہ اس شخص نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے کتے اس کے قبر پر بھونک رہے ہیں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ آج شام کو جب وہ واپس گاؤں جائے گا تو اپنے گاؤں کے بزرگوں سے وہ اس مسئلے کو ضرور ڈسکس کرے گا۔ پیارے دوستو، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر آتا ہے تو وہ سارا ماجرا اپنے تمام گاؤں والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد جب قبر کو کھولا گیا تو اندر کے کیا مناظر تھے، اور جب وہ مناظر دیکھے گئے تو اس سے اس گاؤں والوں کو کیا عبرت حاصل ہوئی۔ عزیز دوستو، اس گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بڑے عالم یا مفتی سے مشورہ کیا جائے کہ کیا ایسی صورتحال میں قبر کو کھولنا چاہیے یا نہیں، اور کیا ایسی قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ مفتی صاحبان کے علاوہ اس کے گھر والوں سے اجازت بھی لینا ضروری تھی۔ وہ سب بزرگ اس کے گھر پہنچے اور ان کے گھر والوں سے سارا ماجرا بیان کیا کہ پچھلے 4 روز سے جب سے کہ مرحوم کو دفن کیا گیا ہے اس دن سے کتے اس قبر پر بھونک رہے ہیں۔ آخر یہ شخص ایسا کیا کرتا تھا، اور قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بھائی نے اجازت دے دی، اگر آپ قبر کو کھولنا چاہیں تو آپ کھول سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے قبرستان تک نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے اس بات پر توجہ دینے کی بجائے یہ سوچا کہ قبر کو کھودا جائے۔ چنانچہ اس کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے، لیکن گاؤں کے سب لوگ وہاں چلے گئے۔ کھدائی کا سامان بھی وہاں پہنچ گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قبر کو کھودا جائے۔ جب کھدائی کا کام شروع کیا گیا
تو پچھلے 3 دن سے جو کتے بھونک رہے تھے وہ بھی ارد گرد موجود تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو وہ بڑے حیران کن مناظر تھے جسے دیکھنے کے بعد سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ جب اس قبر کی مٹی اور پتھر ہٹائے گئے تو کیا دیکھا لوگوں نے کہ اس مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی کہ اس مردے کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ڈر کے مارے سب لوگ اپنے گھروں کو واپس بھاگ گئے۔ لوگوں نے اپنا بھلا اسی میں سمجھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس قبر کو واپس بند کیا جائے، لیکن سوال یہ تھا آخر کار اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ لہٰذا سب گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے ان کے گھر پر دستک دی، اس کے بھائی سے یہ پوچھا آخر کار تمہارا بھائی کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی بری سزا مل رہی ہے کہ اس کے مرنے کے 3 دن بعد اس کے گوشت کو سور کھا رہے ہیں۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی وجہ میں جانتا ہوں۔ تو لوگ اس سے پوچھنے لگے بتاؤ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا بھائی کہنے لگا کہ میرا بھائی شریف آدمی نہیں تھا، وہ ایک شرابی تھا، وہ سارا دن شراب کے نشے میں مدہوش رہتا، اسے نہ گھر والوں کی پرواہ تھی اور نہ اپنے گھر کی پرواہ تھی، وہ اپنی زندگی میں صرف عیاشی کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا۔ شراب پینے کے بعد اسے اپنی رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا تھا اور میرے بزرگ باپ کو مارا بھی کرتا تھا۔ جب اسے نشہ کی چیزیں نہ ملتی تو وہ بازار تک اپنی بہن کو لے جایا کرتا تھا اسے بیچنے کے لیے۔ یہی اس کا گناہ تھا جسے آج یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، اور ہم سب جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے برے کام سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا واقعہ آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ جلدی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔